السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے لیے قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ جی، ہم لوگوں کا ٹاپک چل رہا تھا اصول مخارج، جس کے اندر ہم لسان کو پڑھ رہے تھے۔ لسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان۔ عربک میں لسان کہا جاتا ہے زبان کو۔ پہلا مخرج تھا تا، دال اور تو، ٹھیک ہے۔ اب مخرج نمبر 2 ہے اسی زبان کا۔ مخرج نمبر 2، اس کے اندر بھی 3 حروف شامل ہیں، جس کو یعنی یہ ث، ذال، غ، ث، ذال، غ۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کو لگے، ٹھیک ہے، اس کا کیا تھا؟ اندرونی جڑ کو لگے۔ جبکہ یہ ان 3 حروف کا مخرج کیا ہے کہ سامنے والے جو اوپر والے جو 2 دانت ہیں نا، جی ہاں جی، چیک کریں، شاباش، بالکل ایسے ہی ہے، یہ دونوں دانت، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اندرونی کنارے کو، جڑ کو نہیں۔ اب یہ دانتوں کا جو اوپر والے 2 دانت ہے، اس کے کنارے کو آپ کی یہ زبان کی نوک لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کریں گے تو یقیناً ہو جائے گا۔ ابھی ابھی کر لیں، شاباش، جی بالکل، زبان کی نوک نکالیں۔ اب اس نوک کو اوپر والے جو 2 دانت ہیں نا، ان کی اندرونی کناروں کو لگا دیں۔ اب ادا کریں، خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ س، ذال، غ۔ غ جو ہے وہ پر لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی مخرج کی دیکھیں کچھ انہی حروف کی صفات بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم ان حروف کی صفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی صفات کیا ہے یعنی خوبی؟ کہ ث جو ہوتا ہے نا، ث نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج ایک ہی ہے کہ نوک جو سی ہے زبان کی، وہ اوپر والے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کو لگاتے ہوئے آپ سا ادا کریں گے، لیکن انتہائی نرمی سے، اس طریقے سے نہیں، سا نہیں، بلکہ کیسے؟ سا۔ پھر اسی طرح سے رو، ذال، یہ باریک بھی ادا کرنا ہے کیونکہ رو موٹا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، لیکن ذال باریک اور نرمی کے ساتھ، یہ بھی دونوں کے اندر کیا ہے؟ مشابہت نرمی کی، ٹھیک ہے۔ دونوں سیم کس میں آگے؟ نرمی میں، لیکن ذال کیا ہے؟ مزید باریک بھی ہو جائے گا۔ اب ہے غ، یہ کیا ہے؟ پر لیٹر ہے، غ۔ یہ دیکھیں زبان کا جو تعلق، جو جڑ ہے نا، وہ اوپر کی طرف اٹھے گی، غ۔ اور یہ بھی نرمی سے، یعنی تینوں میں کیا ہے ریزمبلنس؟ نرمی کی، ٹھیک ہے۔ تینوں حروف نرمی سے پڑھنے ہیں، لیکن ذال کو باریک بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، غ کر کے نہیں پڑھ دینا۔ یہ ان کی کیا ہے؟ صفات ہے، جس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اب آگے ہم اس کے لیے مزید چلتے ہیں۔ آپ کو ایک میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈایاگرام کے ذریعے سے آپ کو اس کا بارے میں کچھ بتاؤں۔ کیا ہے کہ مخرج اور مخارج، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہے ناک، جس کو ہم نے پہلے میں کیا پڑھا تھا؟ خیشوم، ٹھیک ہے۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ ناک کی ہڈی کو یا اس کی بانس کو۔ اب یہ دوسرا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ مخرج، یہ 2 ہونٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹ، اور یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفتان، اور ناک والے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ خیشوم۔ اب یہ منہ کا خالی حصہ، یہ دیکھیں، یہ اوپر جو تھروٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منہ کا خالی حصہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جوف دہن، جوف دہن۔ اب یہ ہے لسان یعنی زبان۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا حلق ہے، ٹھیک ہے، حلق۔ اب حلق سے کون سے ادا ہوں گے؟ منہ کے خالی حصے سے، ناک سے، ہونٹ سے، زبان سے۔ جبکہ ہم لوگ ابھی تک سیکھ چکے ہیں ہونٹ یعنی شفتان کا مخرج، اور اس کے حروف کو جان چکے ہیں، اور اب ہمارا جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں وہ ہے لسان کا ٹاپک۔ لسان یعنی زبان۔ اب یہ زبان سے کون سے حروف، ان کے مخارج کیا ہیں؟
وہ الحمدللہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر یعنی اس کے 5 مخارج ہیں۔ کون سے ہیں اصول مخارج کے؟ کہ ایک ہے خیشوم، شفتان یعنی ہونٹ، یہ دیکھیں یہاں سے جو ادا ہوں گے، پھر یہ یہاں سے جوف دہن جو منہ کا خالی حصہ کہلاتا ہے، پھر ہے یہ زبان، یہ جو لسان ہے جس کو کہتے ہیں لسان زبان، یہاں سے حروف ادا ہوں گے، اور پھر شامل ہو جائے گا حلق۔ حلق میں سے کون سے حروف ادا ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم زبان کے ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ اس کے ٹوٹل 10 مخارج ہیں جس کو ہم باری باری سیکھیں گے۔ آج ہم نے دوسرا اس کا مخرج بھی سیکھ لیا الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس سے زیادہ اور مزید سمجھ آئی ہوگی کہ یہ دیکھیں ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو میں بہت آسان الفاظ میں جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے اس کا بہت بہت میں کہتی ہوں میں شکر نہیں ادا کر سکتی کہ میرے رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ میں آپ تک پہنچا جاؤں، اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ضرور معاف کر دیجیے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔